السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من کان للہ کان اللہ لہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، اور جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برادر گرامی، محمد راشد رضوی صاحب نے حکم دیا ہے کہ 11ویں شریف کا بابرکت مہینہ جاری ہے، تو تھوڑی دیر ہم کیوں نہ سردار اولیاء، سلطان اولیاء، سید العاشقین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چاہے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قدرت والا ہے، اور اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی شان انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان تصورات سے بالا تر ہے، تخیلات سے بالا تر ہے۔ انسان جو سوچتا ہے، انسان جو تصور کرتا ہے، اس سے بہت بالا، بہت بلند اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس کی قدرت کے کیا کہنے، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کا سائبان بنایا، مگر میرے کریم کو آسمان کا سائبان بنانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی۔ اس نے پیلر کے بغیر اتنا بڑا آسمان بنایا، اس نے زمین کی چادر بچھائی، اس نے سبزوں کو پیدا فرمایا، اس نے آبشار گرائے، اس نے دریاؤں کو روانی بخشی، اس نے سمندروں کو پیدا کیا، اس نے ستاروں کی انجمن کو پیدا کیا، اس نے چاند کو پیدا کیا، اس نے سورج کو پیدا کیا، اور یہ ساری پیدائش اس نے کن فرما کر کے یہ ساری چیزوں کو پیدا فرمایا۔ تو وہ اللہ جو کن کہہ کر کائنات کو پیدا کرتا ہے، وہ اللہ جو پرندوں کو اڑنے کی طاقت عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو ہواؤں میں پرواز کی طاقت ایک معمولی سی مخلوق مکھی اور مچھر کو عطا کرتا ہے، اس خدا کی شان یہ ہے کہ جب کوئی بندے کو وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جب وہ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو اتنی طاقت و قوت عطا کرتا ہے کہ بندہ بندہ رہتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کے جلوے اس بندے کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں۔ وہ اشارہ کرتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں، وہ ٹھوکر لگاتا ہے تو مردوں کو زندگی ملتی ہے، وہ اشارہ کرتا ہے تو تقدیریں بدل جاتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی ولیوں میں سے ایک ولی وہ ہیں جو صرف ولی نہیں، امام الاولیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، ولی الاولیاء ہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں دنیا غوث اعظم کے نام سے جانتی ہے، شیخ عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، سرکار قادریت کے نام سے جانتی ہے۔ ہم اور آپ کیا، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا، میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی، اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی، اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہے، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تیرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ یہ سرکار غوث پاک ہیں، صرف ہم نہیں، آپ نہیں، بڑے بڑے اولیاء ان کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں۔ آئیے ان کی بارگاہ میں خراج جب غریب نواز پیش کرتے ہیں تو اس طرح پیش کرتے ہیں۔ غریب نواز جس کی منقبت لکھے وہ شان غوث اعظم کی شان۔ غریب نواز لکھتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا۔ سرکار غوث پاک کو صرف غوث ہم ہی نہیں مانتے، ہندوستان کا سلطان جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا ہے وہ بھی انہیں غوث کہہ کر کے پکار رہے ہیں، کہتے ہیں یا غوث معظم نور خدا، مختار نبی مختار خدا، سلطان دو عالم قطب اولا، حیرات جلالت ارض و سما۔
یہ منقبت کے 4 مصرے سرکار غریب نواز نے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ شاہ نقشبند سیدی سرکار شیخ مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ شیخ احمد سرہندی، یہ وہ ذات ہے جس نے توحید پر وہ کام کیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی توحید کے خلاف کام کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، کہ وہ یا غوث المدد کی بات کرتے ہیں، غوث پاک کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ نادانو، جس نے اکبر کے دین الہی کو خاک چٹا دیا، اس مجدد الفسانی کا عقیدہ سنو۔ وہ مجدد الفسانی جس نے توحید کے پرچم کو ہند کی سرزمین پر بلند کیا، جس نے ملحدوں کو خاک چٹایا، جس نے عظمت توحید کے لیے گوالیر کے قلعہ کے اندر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا گوارا کیا، لیکن باطل کے ساتھ اتحاد کرنا گوارا نہ کیا، وہ مجدد الفسانی کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو، اس میدان کے اندر سنی تنہا نہیں ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ مجدد الفسانی کا تھا۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچے ایک مولوی صاحب کے پاس مدرسہ پڑھتے تھے، ایک مولوی صاحب کے پاس علم حاصل کرتے تھے۔ مولوی صاحب حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ جب ملاقات کے لیے آئے تو اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مولوی صاحب کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دیا، ان کو کوئی عزت نہیں دی۔ مولوی صاحب تھوڑی دیر رک کر کے چلے گئے۔ جب چلے گئے تو اس وقت تو بچوں نے کہا، ابا جان ہمارے استاد آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی، آپ نے ان کو کوئی عزت نہیں دی، آپ نے ان کو کوئی جو ہے وہ اہمیت نہیں دی۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں، میرے بیٹو میں اس کو کیسے عزت دیتا؟ اس کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے، میں نے اس کی پیشانی پر اس کی تقدیر کو پڑھ لیا ہے، اس کی تقدیر کو میں نے پڑھا۔ ارے ایک جنتی سرہندی جو ہے وہ کسی جہنمی کو عزت اور وقار کیسے دے سکتا ہے؟ اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا تھا، اس لیے میں نے اس کو کوئی عزت نہیں دیا۔ بچے قدم پکڑ لیتے ہیں، ابا جان اگر ہمارا استاد جہنم میں جائے گا تو آپ جیسے باپ کا فائدہ کس کو ملے گا؟ آپ کچھ کیجئے تاکہ ہمارے استاد کی تقدیر بدل جائے۔ اللہ اکبر! حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، پیشانی پہ تقدیر پڑھنا تو الفسانی کا کام ہے، تقدیر بدل نہیں سکتا۔ یہ قدرت اللہ نے ولیوں میں سرکار غوث پاک کو عطا فرمائی۔ تقدیر کی 3 قسمیں ہیں اور اس میں بھی کئی قسمیں بیان کی گئی ہے۔ بعض تقدیریں تو وہ ہے جو ہماری اپنی دعا سے بدل جاتی ہے، بعض تقدیریں وہ ہے جو اولیاء اللہ کے اشارے سے بدلتی ہے، جو ہماری دعاؤں سے نہ بدلے، جو عام ولیوں کی دعاؤں سے نہ بدلے، اس تقدیر کو غوث پاک بدل دیا کرتے ہیں۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ میں آج کی رات سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا، اگر وہ توجہ کر دیں تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ یہ بات مجدد الفسانی کب کر رہے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو مان لیا کہ غوث پاک جب زمین کے اوپر حیات تھے تو کوئی ان سے مدد مانگتا تھا، وہ مدد کر دیتے تھے، لیکن اب تو وہ قبر میں ہیں، اب مدد تھوڑی کر سکتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک کچھ ظالم کہتے ہیں اب تو وہ مجبور ہو گئے۔ ظالم، وہ تیرا مقتدا ہوگا جو مرنے کے بعد مجبور ہوتا ہے۔ ہمارا غوث وہ ہے، قدرت والے خدا نے میرے غوث کو قدرت عطا فرمائے۔ ہمارے امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر۔ قادر کا بندہ عبد القادر کو بھی اللہ نے قدرت عطا فرمائی ہے، ان کی قدرت کو کوئی کیا جانے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ یہ شکر جو ہے نا، شکر ولایت کی ایک منزل ہوتی ہے، ولایت کی 28 منزلیں ہیں، اس میں سے ولایت کی ایک منزل حالت شکر ہے، یعنی اللہ کی محبت میں ولی اتنا گم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ اگر وہ ولی بھی ہے نا
اور وہ ولی عالم سکر میں ہیں تو بھی انہیں کیا خبر کہ غوث پاک کیا ہیں. کس سے پوچھا جائے غوث پاک کا مرتبہ تو کہتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اگر پوچھنا ہے تو جناب خضر سے پوچھو کہ میرے غوث کو اللہ نے کیا شان عطا کی ہے. اور غوث پاک کی شان حضرت خضر علیہ السلام نے یوں بیان کی ہے کہ جتنی امتیں گزر چکی ہے ان امتوں میں اور امت محمدیہ میں غوث پاک جیسا ولی نہ پیدا ہوا ہے نہ امام مہدی تک پیدا ہو سکتا ہے. یہ حضرت خضر فرما رہے ہیں خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. یہ خضر کے ہوش سے پوچھو کہ اللہ نے میرے غوث کو کیا شان عطا کی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا بیٹو آج کی رات میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا, اگر وہ کرم کر دے تو تمہارے استاد کا بیڑا پار ہو جائے گا. کب کہا؟ غوث پاک کے پردہ فرمانے کے 450 سال کے بعد کہا. غوث پاک نے پردہ فرمایا 561 ہجری میں, اور مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ جو ہے وہ 11ویں صدی ہے. آپ غور فرمائیں وہ اپنی صدی میں کہہ رہے ہیں اور کہ میں غوث پاک کی بارگاہ میں عرضی پیش کروں گا. وہ سرہند میں ہے, غوث پاک کا مزار بغداد میں ہے, تو کہاں سے عرضی پیش کریں گے؟ تو پتا چلا ہند میں رہ کر غوث پاک کو مدد کے لیے پکارنا یہ کسی مولوی کا طریقہ یا بدعت نہیں ہے, یہ مجدد الفسانی جیسے ولی کی سنت ہے. کہتے ہیں کہ میں رات عرضی پیش کروں گا, وہ توجہ کریں. اسی لیے تو اشۃ اللمعات میں, یہ اشۃ اللمعات مشکات شریف کی شرح ہے اور اس کو لکھنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہیں کہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان کی سرزمین پر پھیلایا ہے, اور یہ محدث کوئی معمولی محدث نہیں ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ محدث ہے کہ جس وقت مدینہ منورہ میں تھے آقا نے فرمایا عبدالحق ہندوستان جا کر میرے دین کی خدمت کرو. عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل نہیں لگتا, مدینہ چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ آقا نے فرمایا عبدالحق مدینے میں رہتے ہو اور میری یاد آتی ہے تو میرے مزار پر آتے ہو, ہند جا کر دین کی خدمت کرو. جب وہاں میری یاد آئے گی سر جھکا لیا کرنا, میرا دیدار کر لیا کرو. وہ محدث دہلوی اشۃ اللمعات میں لکھتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں, اپنے ماننے والوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے پاس حوالہ اتنا مضبوط ہے کہ شیخ عبدالحق جیسا محدث جس کے علم حدیث پر کیا اپنے کیا پرائے سب کو ناز ہے. اور آپ کو بتاؤں یہ تو شیخ عبدالحق ہے, ابن تیمیہ جیسا آوارہ محدث شاید ہی دنیا میں کوئی ہوا ہوگا. ابن تیمیہ اپنے مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں جیسے سورج اور چاند کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا ویسے عبد القادر جیلانی کی ولایت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. وہ نہ ماننے والا آدمی بھی میرے غوث کو مانتا ہے, میرے غوث کی ولایت کا انکار نہیں کرتا, کیونکہ جانتا ہے کہ جو ان سے لڑتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل نہیں. تو حضرت مجدد الفسانی فرماتے میرے بیٹو اگر رات کو وقت ملا تو میں عرض کروں گا. صبح ہو گئی, پتہ نہیں کیا ہوا. صبح کو پھر مولوی صاحب آئے. حضرت مجدد الفسانی نے اس مولوی صاحب کو اپنے سینے سے لگا لیا. بیٹوں نے عرض کیا ابا جان کل تو کوئی عزت نہیں دی, کل کوئی آپ نے اس کو اہمیت نہیں دی, آج استاد جیسے ہی آیا آپ نے اس کو سینے سے لگا لیا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں بیٹو کیا کروں, کل اس کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا تھا, آج جب صبح کو اس کی پیشانی دیکھا تو اس کی پیشانی پر جنتی لکھا ہوا تھا. بیٹوں نے کہا ابا ایک رات میں جہنمی جنتی کیسے بن گیا؟ تو حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں رات کو بغداد کے تاجدار کی بارگاہ میں نے عرضی کی تھی کہ میرے بیٹوں کے استاد کی تقدیر بدل دے. پوری رات کے اندر میرے غوث نے جہنمی کو جنتی بنا دیا. اسی لیے
आला हजरत कहते हैं, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे के है, महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। या गौसे आजम, अगर हमारी तकदीर बुरी है तो उसको भली कर दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने आपको तकदीर के दफ्तर पर इख्तियार अता फरमाया है। और ये एक ही बात नहीं, इस तरह के दर्जनों वाकयात हैं। गौसे पाक तकदीर बदलते हैं। आइए, वक्त तो थोड़ा सा है, एक बात और अर्ज करूं, गौसे आजम तकदीर बदलते हैं। हम सुन्नी तकदीर पर ईमान लाते हैं, लेकिन तकदीर से परेशान नहीं। जिसके मुकद्दर में गौस पाक जैसा पीर आया हो, उसको तकदीर से खौफ क्या है? कहने वालों ने कहा है, औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये मेरे गौस की शान है। एक मर्तबा का वाकया है, बगदाद का एक ताजिर तिजारत के लिए जाना चाहता था, अपने पीर और मुर्शिद की बारगाह में आया और अर्ज करने लगा, हुजूर मैं तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, इजाजत है? अल्लाह अकबर। पीर और मुर्शिद ने आंखों को बंद किया और आंखें बंद करने के बाद फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूँ लौहे महफूज पर कि तेरी तकदीर में लिखा हुआ है कि तू इस सफर पर जाएगा तो अल्लाह तुझे बहुत माल अता करेगा, बहुत दौलत अता करेगा, मुनाफा खूब होगा, लेकिन जब तू लौट करके आएगा तो रास्ते के अंदर तुझे डाकू मिलेंगे और डाकू कत्ल कर देंगे, तेरा कत्ल हो जाएगा, तेरा माल छीन लिया जाएगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत थी। और फिर आपने फरमाया, यानी उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, एक काम करो, सफर पर न जाओ। लेकिन आप जानते हैं ताजिरों का हाल क्या होता है, ताजिर के लिए बड़ी कीमती चीज माल होता है। अगर पीर ने मना कर दिया कि लेकिन ये भी कहा कि तेरे मुकद्दर में बहुत सा माल लिखा है, इस सफर में मुनाफा बहुत होगा, वो ताजिर था, रुकने वाला कहा था, उसने सोचा पीरो मुर्शिद मना करते हैं, खुश नसीबी ये है कि मैं बगदाद में रहता हूँ, यहाँ पीर के अलावा पीराने पीर भी मौजूद है, इस सरजमीन पर पीराने पीर भी बसते हैं, चलो चलकर उनसे पूछते हैं। गौसे पाक की बारगाह में आया, हुजूर क्या करूं, क्या मैं जा सकता हूं? अल्लाह अकबर। पीर ने जो मना किया था वो कुछ भी नहीं बताया। अल्लाह अकबर, कैफियत ये थी, ऐसे आलम में मेरे गौस ने आंखें बंद की और निगाहों को नीचे किया, गर्दन को नीचे किया, फरमाते हैं जा, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। पीर ने मना किया, मेरे पीराने पीर ने इजाजत अता कर दी। अल्लाह अकबर। ताजिर निकला, सफर पर रवाना हुआ, पीर के कहने के मुताबिक उसको बहुत माल मिला, बहुत मुनाफा मिला, खुशी खुशी वापस आ रहा था। रास्ते में एक जगह पर माल भूल गया और थोड़ी दूर आकर के सो गया। जब सोया तो ख्वाब में क्या देखा कि बहुत से डाकू आते हैं और आने के बाद उस पर हमला करते हैं, उसके वजूद को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उसका माल छीन लेते हैं। ऐसा डरावना ख्वाब देखकर जब वो बेदार हुआ तो उसका पूरा वजूद थर थर कांप रहा था, लेकिन वो खुश था, तकलीफ भी थी, खौफ भी था, लेकिन एक तरह की खुशी भी थी कि मैंने ख्वाब तो देखा है, हकीकत में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब माल देखा तो माल नहीं मिला, पता चला कि माल वो कहीं पर भूल चुका है। वहां गया तो माल मौजूद था, माल लेकर के जल्दी जल्दी शहर बगदाद की तरफ रवाना हुआ। जब बगदाद मोहल्ला के करीब पहुंचा तो दिल में ख्यालात आते थे, पहले पीर से मुलाकात करूं या पहले पीराने पीर से मुलाकात करूं। पीर ने तो मना किया था। अल्लाह अकबर। रास्ते के अंदर पीर मिल गए, फरमाया जल्दी जा, सबसे पहले पीराने पीर गौसे आजम से जाकर मुलाकात कर। जब वो वहां पहुंचा, सरकारे गौसे पाक की बारगाह में अर्जी पेश की, हुजूर में आ गया, खैरियत के साथ वापस आया। सरकारे गौसे पाक रदी अल्लाह ताला से उसने कहा, हुजूर मेरे पीर ने मना किया था, आपने इजाजत दे दी। मेरे पीर कहते थे कि तेरी तकदीर में लिखा है कि लौहे महफूज पर यूं है कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा। हुजूर लेकिन आपने इजाजत दे दी। गौसे पाक फरमाते हैं तेरे पीर ने सच कहा था, तेरी तकदीर में लिखा हुआ था कि तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मेरे अल्लाह ने मुझे ये शान अता की है कि जो मेरा मानने वाला होता है, अगर उसकी तकदीर बुरी होती है तो मैं उसको ख्वाब में पलट देता हूं और हकीकत में उसको बचा लिया करता हूं। मेरे मानने वाले से मैं उसकी तकलीफों को ख्वाब में पलटकर हकीकत में बचा लेता हूं। ये मेरे गौस की शान। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, तकदीरें बदल दी। एक मुरीद था आपका, सुबह के वक्त फजर के वक्त हांफते कांपते आया, कहा हुजूर आज मैंने ख्वाब देखा, बताने की हिम्मत नहीं होती। फरमाते हैं बताओ क्या बात है? कि मैंने 70 अजनबी औरतों से जिना किया
اور زنا والا خواب دیکھ کر مجھ پہ غسل کی حاجت ہوئی. فرماتے ہیں ڈر مت. میں نے رات تیری تقدیر جب پڑھی تو اپنے اللہ سے کہا اللہ میرا مرید ہو کر یہ زنا کرے گا, جب زنا کرے گا تو جہنم میں جائے گا. میرے کریم میری خاطر میرے اس مرید کی تقدیر بدل دے. اللہ نے فرمایا عبد القادر تیرے لیے جو حقیقت میں یہ زنا کرنے والا تھا 70 اجنبی عورتوں سے, اس کو خواب میں دکھا دیا جائے اور حقیقت میں اس کو زنا سے بچا لیا جائے. تو غوث پاک فرماتے تیری تقدیر اس طرح بدلی. یہ غوث اعظم کی شان ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں. بڑے بڑے کہنے لگے کہ غوث پاک وہ ہیں جن کی شان ہم بیان نہیں کر سکتے, غوث پاک وہ ہے جن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی, بیان سے باہر ہے ان کی عظمت. ارے اعلیٰ حضرت جیسا جس کے بارے میں یوں کہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کوئی کیا جان سکتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک بیان کرتے خطاب فرما رہے تھے. خطاب کرتے ہوئے آپ کے ایک مرید اور خلیفہ تھے حضرت شیخ علی ابن ہیتی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان کی آنکھ لگ گئی, وہ سونے لگے. اب عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ جب مقرر بیچارہ تقریر کر رہا ہو پورے شباب پر تقریر اور کوئی سو جائے تو وہ برا مان جاتا ہے کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں یہ سو رہے ہیں. تو کبھی کبھی لوگ اس کو اٹھا دیتے ہیں, کبھی اس کو کچھ کہہ دیتے ہیں. لیکن لوگ غوث پاک کی تقریر میں سو جاتے تھے, اگر اپنی تقریر میں سو جائیں تو تعجب کی بات کیا ہے. تو لوگوں کو اس طریقے سے فیل نہیں کرنا چاہیے. تو غوث پاک کی تقریر میں وہ بھی ان کے خلیفہ سو رہے ہیں, یعنی کوئی معمولی عام آدمی نہیں. شیخ علی ابن ہیتی بہت بڑے ولی ہیں, سو رہے ہیں. لیکن میرے غوث کی شان ہے. آپ منبر سے اترے اور شیخ علی ابن ہیتی کے آگے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. اب کوئی پیر مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا تو لوگوں کو تعجب تو ہوگا کہ پیر مرید, اور وہ بھی پیر نہیں, وہ پیرانے پیر کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر. پوری محفل پہ سناٹا چھا گیا, پوری محفل پہ سناٹا, سب حیران ہے کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد شیخ علی ابن ہیتی کی آنکھ کھلی, انہوں نے سرکار غوث پاک کو دیکھا, بیٹھ گئے اطمینان سے. آپ گئے, خطاب پھر شروع کر دیا, بیان پھر شروع کر دیا. جب خطاب اور بیان شروع ہوا, جب اس کے بعد اختتام ہوا تو لوگوں نے پوچھا حضور آج آپ عجیب کام آپ نے کیا کہ علی ابن ہیتی کے سامنے آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. فرمایا اس سے پوچھو وہ کیوں سو رہا تھا اور کیا کر رہا تھا سوتے ہوئے. تو شیخ نے کہا حضور میں جو سو رہا تھا تو سوتے میں نے دیکھا کہ آپ کا خطاب سننے کے لیے سید الانبیاء تشریف لائے, امام الانبیاء آئے, مولا علی آئے ہیں. اور آقا علی مرتضیٰ سے کہتے علی دیکھو دیکھو اپنا بیٹا کتنا اچھا خطاب کرتا ہے. آقا دعوت دے رہے آپ کے خطاب کی. حضرت غوث پاک سے لوگوں نے کہا حضور یہ تو سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا جلوہ دیکھ رہے تھے, آپ ہاتھ باندھ کے کیا کر رہے تھے. غوث پاک فرماتے ہیں سوتے سوتے یہ نبی کا دیدار کر رہا تھا, میں جاگتے جاگتے مصطفیٰ کا دیدار کر رہا تھا. میں حالت بیداری میں اپنے نبی کا دیدار کر رہا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے سرکار غوث پاک کے ساتھ. غوث پاک خطاب کرتے ہیں تو آپ کے خطاب میں صرف میرے آقا نہیں بلکہ یہاں تک بہجت الاسرار کی روایتیں موجود ہے کہ انبیاء کرام بھی غوث پاک کے خطاب میں شرکت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے. اولیاء تو آتے تھے, سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے ساتھ تشریف لاتے تھے. یہ شان سرکار غوثیت کی شان ہے. ان جیسا ولی قیامت تک امام مہدی تک اب امت محمدیہ میں پیدا نہیں ہو سکتا. ہم ان سے مدد مانگتے ہیں. آخری بات عرض کر رہا ہوں گفتگو سمیٹتے ہوئے. لوگوں کو حیرت ہوتی ہے ان کو کیوں پکارتے ہو, تم بمبئی کے کون سے فلیٹ میں رہتے ہو, وہ بغداد میں رہتے ہو, انہیں کیا پتا وہ تمہاری کیسی مدد کریں گے. تم جنگل میں ہوتے ہو, بیابان میں ہوتے ہو, محلے میں ہوتے ہو, وہ تمہیں کیا پہچانیں گے. نادانو سنو, قرآن ہے, قرآن سورہ نمل ہے. سورہ نمل میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. المختصر یہ کہ ہدہد نے بلقیس اور تخت بلقیس کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتائی. آپ نے فرمایا خط لکھ کر کے اس کو بلا کر لو.
لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میرے دربار میں چاہیے. بڑی مشہور بات ہے، آپ سب جانتے ہیں. ایک ناپاک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں تخت بلقیس لاؤں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پہلے تخت بلقیس میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، اتنی دیر نہیں چاہیے، اور جلدی چاہیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل کب ختم ہوتی تھی؟ یوں سمجھ لیجئے کہ چاشت کا وقت ہوتا ہے نا، یعنی کہ زوال سے پہلے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل ختم ہو جاتی تھی. صبح شروع ہوتی تھی سورج نکلنے کے بعد اور چاشت کے وقت ختم ہو جاتی تھی. وہ جنات کہہ رہا ہے کہ میں محفل ختم ہونے سے پہلے لا دوں گا، یعنی آدھے دن کے اندر اندر، آدھے دن سے بھی کم میں. آپ فرماتے بہت تاخیر ہوگی، مجھے اور پہلے چاہیے. تو آپ کی امت کے ایک ولی آصف ابن برخیہ کھڑے ہوئے، کہا حضور میں لاتا ہوں. فرمایا تم کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تو کہا کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر دوں گا. اب پلک جھپکتی کتنے ٹائم میں ہے؟ اچھا، ایک حیرت انگیز بات آپ توجہ فرمائیں، تفسیر کے نکات پر آپ توجہ کریں. حضرت آصف نے سلیمان علیہ السلام سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ ہدہد سے پوچھ کر کے بتائے کہ ملکہ سبا بلقیس کے محل کا ایڈریس کیا ہے، وہ کس محلے میں رہتی ہے، وہ کہاں رہتی ہے، اور محل کے اندر بھی جو ہے وہ تخت بلقیس بہت کمروں میں تالے لگا کر کے رکھا جاتا ہے، تو محل میں کس کمرے میں تخت بلقیس ہے، یہ سب نہیں پوچھا. کہتے ہیں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکے گی اس سے پہلے تخت بلقیس آپ کے دربار میں آئے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس جب پلک جھپکنے سے پہلے آئے گا، آصف جائیں گے کب، لائیں گے کب؟ جائیں تو پلک جھپک جائے، آئیں تو پلک جھپک جائے. اس سے پہلے تخت بلقیس لانے کی بات کرتے ہیں، اور لا کر پیش بھی کر دیا. اللہ اکبر. اس سے پتا چلا کہ جناب آصف گئے نہیں، وہی کھڑے کھڑے آپ نے تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کب؟ پلک جھپکنے سے پہلے. 1 مہینے سے زیادہ کی مسافت سے آپ نے لا کر کے پیش کر دیا. قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے. ان کی شان کیا تھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آصف کو، جو وہ ولی تھے نا، ان کو کتاب کا علم عطا کیا تھا. کتاب، اب وہاں کتاب سے مراد مفسرین فرماتے ہیں زبور ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کون سی کتاب تھی؟ زبور تھی. تو آپ مجھے بتائیں، جس کو زبور کا علم ہو، جو زبور کا عالم ہو، سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، وہ تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لا کر پیش کر دیتا ہے. اب میرے غوث کی شان سنو. وہاں زبور کی بات نہیں ہے، زبور سے افضل ترین کتاب، آخری اللہ کی کتاب قرآن کا علم. وہاں ولی ہے، امتی ہے. صرف میرا غوث امتی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور رسول اللہ کا چہیتا بیٹا بھی ہے. اور غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ حضرت آصف کو زبور کا جتنا علم ہوگا، لیکن غوث پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا؟ اس بات سے اندازہ لگائیں. علامہ ابن الجوزی اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں، غوث پاک کے ہم عصر ہیں اور بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی تنقید سے شاید ہی کوئی محدث بچا ہوگا الا ماشاءاللہ. ابھی آپ علم حدیث پر سن رہے تھے، ابن الجوزی بڑے بے باک محدث ہیں، سب پر تنقید کی، حتیٰ کہ امام بخاری پر ایسی تنقید کی کہ اس پر پوری ایک کتاب لکھ ڈالی. یہاں اس کا وقت نہیں ہے، اور ابھی درس حدیث کی محفل چلتی ہے، شاید آگے کے درس میں آپ سنیں گے. وہ ابن الجوزی جس کے جرح و تعدیل کے معاملات سے امام بخاری جیسا نہ بچ سکا، غوث پاک پر بھی تنقید کرتے تھے کہ ان کے معاملات ایسے ہیں اور یہ ہے اور یہ ہیں. غوث پاک کے خلیفہ تھے شیخ ابو العباس. شیخ ابو العباس کی ابن الجوزی سے دوستی تھی. ابن الجوزی سے کہا، ابن جوزی میرے پیر پر تم تنقید کرتے ہو، کبھی ان کو دیکھا؟ کہا نہیں دیکھا. تو کہا پہلے دیکھ تو لو. ان کو سنا نہیں سنا، کبھی سن تو لو. بہت ٹال مٹول کیا، لیکن شیخ ابو العباس ان کو لے کر آئے.
اس دن میرے غوث خطاب کرنے والے تھے، ایک کنارے کونے میں بیٹھ گئے دبک کر کہ کسی کی نظر نہ پڑے. سنیے، وہاں زبور کا علم ہے کتنا ہے کوئی وضاحت نہیں، لیکن یہاں میرے غوث کے علم القرآن کی شان کیا ہے. بہجت الاسرار شریف میں بھی ہے، ملا علی قاری نے بھی بیان کیا ہے، اور مختلف روایتیں ہیں، ہر روایت کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا. مشہور روایت پیش کر رہا ہوں. ابن الجوزی جب بیٹھے، غوث پاک نے قاری سے کہا قرآن مقدس کی آیت پڑھو. قاری نے قرآن مقدس کی تلاوت کی، اور تلاوت کے بعد میرے غوث نے اس کی تفسیر بیان کرنا شروع کی. حضرت شیخ ابو العباس کہتے ہیں جب غوث اعظم نے قرآن کی پہلی تفسیر آیت کی بیان کی تو میں نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا، یہ جانتے ہو اس کی تفسیر؟ تو ابن الجوزی نے بڑی شان سے سر ہلایا، ہاں جانتا ہوں. پھر دوسری تفسیر غوث پاک نے بیان کی، پھر میں نے ان کی طرف دیکھا، یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں. یہ کرتے کرتے 11 تفاسیر تک پہنچے. ابن الجوزی 11 تک کے کہتے تھے ہاں جانتا ہوں. میرے غوث نے 12ویں شروع کی. شیخ ابو العباس کہتے ہیں میں نے کہا یہ تفسیر جانتے ہو؟ ابن الجوزی کی گردن جھک گئی کہ 12ویں نہیں جانتا. وہ 12ویں پہ نہیں رکے غوث پاک، 13ویں بیان کی، 14ویں بیان کی، 15ویں بیان کی، 16ویں بیان کی. ہر ایک پہ میں پوچھتا یہ جانتے ہو؟ وہ گردن جھکا دیتے. یہ جانتے ہو؟ وہ گردن جھکا دیتے. ایک روایت کے مطابق 21 تفسیریں بیان کی، اور دوسری روایت کے مطابق 40 تفسیریں بیان کی. ابن الجوزی تڑپنے لگے. علم اسے کہتے ہیں، علم یہ ہے. لیکن جب 40 تفسیر بیان کی فرمایا یہ تو علم ظاہر ہے. میرے غوث کا علم کتاب کی شان دیکھو، کہتے یہ علم ظاہر ہے. ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ. جب یہ کہا قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ تو مجمع میں لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، چیخ اٹھنے لگی، بے ہوش ہو گئے، کوئی مر گیا. ابن الجوزی اٹھ کر آئے، غوث پاک کے قدم پکڑ لیجئے، معاف کر دیجئے اور اپنے غلاموں میں قبول فرما لیجئے. جس کو زبور کا علم ہو اور اتنا ہو جتنا اللہ نے دیا ہو، جب وہ پلک میں جھپکتے تختے بلقیس لا سکتا ہے، تو جس کو قرآن کا اتنا علم ہو کہ ان کے زمانے میں اتنا کوئی قرآن جانتا ہی نہیں ہو، تو کیا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں میرے مرید گھبرا مت، اگر تو مشرق میں ہو میں مغرب میں رہوں، تجھے مصیبت آئے تو مجھے سچے دل سے پکارے، میں تیری مدد کے لیے پہنچ جایا کرتا. اسی لیے مولانا جمیل الرحمن کہتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. فرشتوں روکتے کیوں ہوں مجھے جنت میں جانے سے؟ یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. صدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کس کو؟ ہم قادریوں کو. صدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا، کدھر ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا. وقت ختم ہو رہا ہے ورنہ اور بھی باتیں پیش کی جا سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. غوث پاک سے ہماری نسبتوں کو اللہ استوار فرمائیں، اور ان کی نسبتوں کے سہارے اللہ زمین کے اوپر بھی رکھے، زمین کے اندر بھی رکھے. دوران گفتگو کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں